السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولس پہ۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے یار ستم گر، قسط نمبر 98، تحریر اریج شاہ۔ او سونیو، بڑے نخرے ہیں جناب کے، جناب تو منہ ہی نہیں لگا رہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ وہ فل نخرے دکھاتی ناراضگی سے منہ پھلائے اس کے آگے چل رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر، مجھے آپ سے بالکل بھی کوئی بات نہیں کرنی، اور بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ وہ غصے سے بولتی اپنے فون پر سیلفی بنا رہی تھی جب رائک 2 قدم پیچھے ہوا۔ اتنا دور بہت ہے یا مزید دور ہو جاؤں؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ جو اتنے اچھے بننے کے ڈرامے کر رہے ہیں نا، مت کریں۔ آپ کتنے اچھے ہیں مجھے صبح بتا چکے ہیں، اور پلیز میرے منہ لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ سے تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر رہیں گے۔ ہٹیں، 3 قدم اور پیچھے ہٹیں۔ پورے 5 قدم کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کا سایہ بھی مجھے ٹچ نہ ہو۔ وہ زمین پر اسے اس کا سایہ دکھاتے ہوئے بولی تو رائک نے کسی فرمبردار بچے کی طرح 3 قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ اتنا بہت ہے، وہ لہجے میں دنیا جہان کا دکھ سموئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا دور بالکل صحیح ہے۔ وہ 5 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کا سایہ بس تھوڑا سا دور تھا۔ وہ اس کی فرمانبرداری پر آنکھیں گھماتے ہوئے بولتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر مسلسل ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ میڈم، اجازت ہو تو آپ کا خادم گاڑی لے آئے؟ اس نے ایلوینا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج میڈم اپنے پیروں پر پورے بازار کا سفر کریں گی، بس آپ اپنا کارڈ پاس رکھیں۔ وہ اس چھوٹے سے بازار کی تنگ گلیوں میں چلتے ہوئے بولی تو رائک نے سر کو خم دیتے ہوئے اپنی جیب سے والیٹ نکالا تھا، اور پھر کارڈ اپنی انگلیوں میں پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کی حرکتیں اسے مزہ دے رہی تھی، لیکن اس کا ارادہ اسے لانگ ٹائم تک ناراض رہنے کا تھا۔ آخر اس نے ظلم کیا تھا اس معصوم پر، اس کی نیند خراب کی تھی۔ اب اتنی پیاری بیوی کو اتنے برے طریقے سے جگاتا ہے کیا؟ رائک کی سزا تو پکی تھی۔ وہ آسانی سے اسے ہرگز معاف نہیں کرنے والی تھی، بلکہ اس کا ارادہ اسے بہت ستانے کا تھا۔ بیگم، یار خرچہ کروا لو، لیکن بات تو کرو نا، اس طرح سے ناراض ہو کر مت بیٹھو۔ تم تو بس میرے کارڈ کی دشمن بن گئے ہو۔ کارڈ والے کو بھی ذرا سا منہ لگا لو۔
وہ اسے لنچ کروانے کے لیے ایک ہوٹل میں لے کر آیا تھا جو کافی دیسی قسم کا ہوٹل تھا۔ زمین پر قالین بچھائے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے دسترخوان لگائے گئے تھے۔ وہ ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تو انہیں بالکل دیسی سٹائل میں کھانا سرو کیا گیا، جبکہ وہ منہ بگاڑتے ہوئے کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ رائک اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ گارڈ والے نے صبح جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، منہ لگانا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ شکر کریں کہ میں آپ کو دیکھ تو رہی ہوں، ورنہ آپ کا گناہ اس حد تک بڑا ہے کہ آپ کو زندہ دیواروں میں چنوا دینا چاہیے۔ وہ اسے اس کے سنگین گناہ کا احساس دلانے لگی تھی، جبکہ رائک نے آنکھیں پھیلا کر اس کی پوری بات سنی تھی اور پھر اتنا بڑا گناہ کر چکا تھا، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ معاف کر دو بیوی، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، میرا گناہ اس حد تک بڑا ہے۔ بتاؤ اس گناہ کی معافی کس طرح سے مانگوں؟ تمہارے لبوں کو چوموں یا پھر تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر وہ بے باک ہوتا؟ ایک لمحے میں اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹا تو ایلفینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی حرکت پر تو اس کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ وہ یوں ہوٹل میں اس طرح کی حرکت کرے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ ارے بیوی، میرے ایک بار چومنے سے تمہارے لب کھل گئے، اگر اجازت ہو تو انہیں دوبارہ بند کر دوں؟ وہ دوبارہ سے اس کے چہرے پر جھکا تھا جب اس نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ توبہ توبہ، کتنے بے شرم انسان ہیں آپ، اٹھیں، چلیں یہاں سے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو رائک حیران ہوا تھا۔ ارے بیوی، کیوں تم تو اتنے شوق سے یہاں کھانا کھانے آئی ہو، جا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ ایک انتہائی بے شرم انسان ہیں، آپ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ آپ کو روم سے باہر بھی نکالا جائے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا، مطلب روم میں رہ کر تم میری بے شرمیوں کو ٹھیک سے انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ مونسٹر رائک، چپ ہو جائیں، ورنہ اب نہ میں نے آپ کے ہونٹوں پر ٹیپ لگا دینی ہے۔ بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے، آپ تو ہر حد پار کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ دوبارہ سے ایسی ویسی کوئی بھی بات کی نا، میں ایک ہفتے تک آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ناراضگی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ تو رائک نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ سوری جانے من،
میری مجال جو میں اپنی بیوی کو ناراض کروں، میں تو تمہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو آؤ اب کھانا کھاتے ہیں۔ میں بالکل کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا تو الوینا اسے گھورتے ہوئے واپس بیٹھ گئی تھی۔ جب رائق کے ہاتھ جیسے کھانا کھلانے کے لیے اس کے قریب آئے تھے، انہیں مسکرا کر قبول کرتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا، جس پر رائق کو بھی کچھ سکون ملا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ دوسرے ہی نوالے پر وہ اس کی انگلی کو کاٹ چکی تھی اور پھر کھلکھلاتے ہوئے اپنی حرکت انجوائے کرتی دور سے نوالا بنا کر اس کے لبوں کے قریب لے جانے لگی۔ رائق نے کوشش تو بہت کی تھی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دانتوں میں دبانے کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، جس پر وہ مزید کھلکھلاتے ہوئے اپنی جیت منا رہی تھی اور اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھتے ہوئے وہ خوش ہو رہا تھا۔ ہم سیدھا گھر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ڈنر کرنے جانے والے تھے نا؟ وہ گاڑی گھر کے روڈ پر ڈالنے لگا تو آئرہ نے اس سے کہا، مجھے لگا کہ تم سیدھا گھر چلنا چاہو گے۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں کسی ہوٹل میں لے چلتا ہوں، وہ بالکل نارمل سے لہجے میں کہتا۔ گاڑی وہیں سے موڑنے لگا تھا۔ ازبک ناشتے کی میز پر آپ خود مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، ڈنر کریں گے اور سمندر دیکھیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے صرف سمندر دکھانے کے لیے لے کر آئے ہیں، لانگ ڈرائیو یا ڈنر کروانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر جانے کا، تو پھر آپ ڈنر بھی گھر پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سیدھا گھر پر ہی چلتے ہیں۔ اس کا بجھا بجھا سا لہجہ آئرہ کو عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولتے ہوئے اسے بری طرح سے ڈسٹرب کرنے لگا تھا۔ وہ اچانک سے اتنا سیریس کیوں ہوا تھا، آئرہ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا۔ نہیں ہانا، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے چلتا ہوں۔ وہ دراصل مجھے لگا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ڈرائیو پر آنا پسند کرو گے، اور پھر تم باہر کا کھانا بھی زیادہ شوق سے نہیں کھاتی، اسی لیے میں نے ڈنر کے لیے نہیں کہا۔ وہ گاڑی ایک ہوٹل کی طرف بڑھاتے ہوئے جیسے اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، لیکن اس کے لہجے میں اب بھی وہی سنجیدگی تھی، جیسے
وہ اس کے ساتھ آ کر خوش نہیں تھا؟ کیا وہ اکتا گیا تھا؟ اسے منا منا کر تھک گیا تھا؟ کیا وہ اس کے نخرے مزید اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا؟ شاید وہ بھی تنگ آ گیا تھا، آخر مرد تھا، کتنی دیر برداشت کرتا؟ یقیناً اس نے اسے بہت تنگ کر دیا تھا، اب مزید بہت زیادہ دیر تک وہ اس کے نخرے نہیں اٹھانے والا تھا، لیکن وہ تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اسے سکون پہنچانے کا دعویٰ کرتا تھا، تو کیا وہ اتنی جلدی ہار سکتا تھا؟ شاید نہیں، لیکن اس کا انداز سے تو لگ رہا تھا کہ وہ ہار گیا ہے، اور بہت برے طریقے سے ہار گیا ہے۔ شاید اس کی ہانا بہت پتھر دل تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے کر آیا تھا۔ اس کے لیے کرسی کھینچتے ہوئے اس نے ویٹر کو بلا کر کھانا آرڈر کیا، جبکہ کھانا کھاتے ہی وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، جبکہ عائرہ کا سارا دھیان اس کے چہرے پر تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں بڑی جلدی آپ کی محبت رنگ بدلنے لگی ہے، بہت جلدی آپ کے دعوے کھوکھلے پڑ گئے ہیں، بڑی جلدی اکتا گئے ہیں آپ میری ناراضگی سے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گلا کر گئی تھی۔ ہاں، اسے ازبک کا یہ انداز پسند نہیں تھا، وہ تو دیوانوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈراتا ہوا اچھا لگتا تھا، اسے اہمیت دیتا، اسے مناتا، اس کی فکر کرتا، اسے سب سے اہم جانتا ہوا۔ اور تم نے بڑی جلدی رائے قائم کر لی میرے لیے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آپ نے موقع مانگا، میں نے دے دیا، اب مجھے تو وہی دکھ رہا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں۔ میں نے موقع مانگا تھا، سمجھوتا نہیں۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ عائرہ سمجھ گئی تھی کہ وہ آج صبح کچن میں ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے آپ کو موقع دیا ہے، اب میرے لیے وہ سمجھوتا ہو یا مجبوری، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ بھلا کر آپ کے ساتھ آگے بڑھنا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، اس کے بعد میں آپ پر یقین نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی طرف سے بات کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ دھوکہ؟ ہاں، دھوکہ تو صرف میں نے دیا ہے، تم نے جو کیا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، رائٹ؟ تمہیں پتہ ہے خانہ، تم ان سب میں سے صرف اپنے آپ کو بے قصور سمجھ رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہے ان سب چیزوں میں وکٹم صرف تم ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تم مجھ پر
اعتبار نہیں کر سکتی نا، مت کرو، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اعتبار کے قابل ہو؟ ایک لڑکی جو چھوٹی سی عمر میں اپنے ہی کزن پر خود کو ریپ کرنے کا الزام لگا دے، کیا وہ اعتبار کے قابل ہے؟ میرے واپس آنے کے بعد مسلسل تم مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، میرے بار بار پوچھنے پر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، تم نے مجھ سے حقیقت چھپائی۔ کیا تم اعتبار کے قابل ہو؟ ایک مشرقی عورت کے لیے سب سے زیادہ بھروسے کے لائق اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، لیکن تم اپنے مسئلے خود تک رکھ کر خود حل کرنے کی کوشش کرتے رہی، مجھے ہر چیز سے دور انجان رکھا، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم نے برلاس خان کے ساتھ مل کر میرے ہی باپ کو نیچا دکھانے کے لیے اتنی بڑی پلاننگ کی۔ کیا تم اعتبار کے لائق ہو؟ ایک مرد ہوتے ہوئے میں نے اپنی ذات پر اچھلتے الزام کو یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ تم میری محبت ہو، اپنی محبت کو ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھ کر میں نے تمہیں معاف کیا، اپنے کردار کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا، تمہیں معاف کیا صرف اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سمجھوتا میں بھی کر سکتا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا تھا، لیکن تم صرف میری بیوی نہیں تھی، تم میری محبت ہو، میری محبت نے مجھے تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا، میں جھک گیا تمہارے آگے، بچھ گیا تمہارے آگے، اپنا 100% نہیں، اپنا سب کچھ میں نے دے دیا اس رشتے کو، تمہیں اپنا نام دینا چاہتا تھا، تمہیں پہچان دینا چاہتا تھا۔ اس دن برلاس خان نے آ کر مجھے وہ ویڈیو دکھائی جس میں تم رو رہی تھی، تم تڑپ رہی تھی، تمہارے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے مجھ سے، تمہیں میرا نہیں برلاس خان کا نام چاہیے، یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ پھر اس سوچ نے مجھے مزید پاگل کر دیا کہ میں برلاس خان زئی کے نام کے لیے تم اتنے سالوں سے تڑپ رہی ہو، تمہیں تمہاری پہچان چاہیے۔ میں نے برلاس خان سے ڈیل کر لی کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ درخنے والا معاملہ بہت اچانک ہوا، اس کا مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ برلاس خان نے پہلے ہی مجھے الجھا کر رکھا ہوا تھا، باقی کی کسر درخنے والے معاملے نے پوری کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، میں تم سے اور نہ ہی میں تم سے معافی مانگوں گا۔ تمہارے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر
تڑپ تڑپ کر گر گرا کر تم سے معافی مانگوں گا، کیونکہ میری محبت مجھے محبوب کے سامنے جھکنے کا کہتی ہے، اکرنے کا نہیں۔ تم میں بہت سیلف رسپیکٹ ہے، مجھ میں نہیں ہے۔ میری محبت انا پرست نہیں بناتی، میری محبت تم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے محبت کے۔ میں یہ نہیں کہوں گا مجھے معاف کرو، میں تم سے سزا مانگ رہا ہوں۔ میں نے تم سے موقع مانگا لیکن سمجھوتا نہیں۔ تم نے صرف ایک لفظ بولا ہے، لیکن یہ لفظ صبح سے خنجر کی طرح مجھے چبھ رہا ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ لفظ کہ میری قربت تمہارے لیے سمجھوتا ہے، میرا تمہارے قریب آنا، تم پر اپنا حق جتانا، تم سے بات کرنا، سب سمجھوتا ہے۔ کیوں سمجھوتا ہے ہانا؟ کیوں سمجھوتا کرنا آسان ہے معاف کرنے سے؟ تو میں تم سے یہی کہوں گا، خدا کے لیے مجھے معاف مت کرو، کبھی معاف مت کرو، لیکن میرے ساتھ یہ سمجھوتا مت کرو۔ بے شک تم مجھ سے دور چلی جاؤ، اگر چاہو تو میں تمہیں اسلام آباد بھیج دوں گا، لیکن میرے ساتھ سمجھوتا مت کرو۔ میں تم سے دور رہ کر تمہاری دوری سہ لوں گا، لیکن تمہاری یہ سمجھوتے والی قربت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے کوئی جھوٹا رشتہ نہیں بنانا، مجھے تمہارے ساتھ سچا تعلق جوڑنا ہے۔ تم دور رہو گی تو یہ سوچ کر جی لوں گا کہ ناراض ہو مجھ سے، کبھی نہ کبھی منا لوں گا پاس رہ کر۔ میرے ساتھ یہ سمجھوتے والی زندگی گزارو گی تو شاید میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر کہ میری بیوی صبح اٹھ کر میرے لیے تیار ہوتی ہے، میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، میرے لیے سارا دن انتظار کرتی ہے، شام کو میرے لیے کھانا بنا کر ڈنر پر میرا ویلکم کرتی ہے، رات کو میرے ساتھ ایک بیڈ پر میری باہوں میں میری قربت میں سانسیں لیتی ہے، صرف دکھاوے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے۔ تو یہ برداشت نہیں کر سکتا میں، سچ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے دکھاوے کی زندگی نہیں جینی۔ وہ کہتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ عائرہ اتنی ہمت نہ کر سکی کہ اسے پکار لے۔ وہ تیزی سے اٹھتی اس کے پیچھے ہی ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے سائیڈ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عائرہ نظر جھکائے گاڑی میں بیٹھی تو اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ازبک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ عائرہ کتنی ہی دیر کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن الفاظ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ سیدھا اسے گھر لے کر آیا تھا، اور گھر آ کر وہ نہ جانے کون سے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ہاں، لیکن
ساری رات وہ بیڈ روم میں واپس نہیں آیا تھا۔ آئرا کو ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ وہ پوری رات کروٹ بدلتے رہے، 2 دفعہ تو کمرے سے باہر آئی تھی ازبک کو دیکھنے کے لیے، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اس کے لفظوں نے اسے بری طرح سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کے ایک لفظ کا مطلب نکال چکا تھا۔ وہ خود بھی اتنی آگے تک نہیں سوچ پائی تھی۔ درخنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سوچ مسلسل ارحم کی باتوں کی طرف تھی۔ ارحم اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن اسے خود پر یقین کروانے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس کا اس طرح سے اپنے ساتھ لے کر جانا اور یہ کہنا کہ وہ اس کا بچہ مروانے لے کر جا رہا ہے، اس چیز نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ درخنے ایسا سوچنا تک نہیں چاہتی تھی جو ارحم کرنے جا رہا تھا۔ اگر وہ اسے بتائے بغیر کچھ کروا دیتا تو؟ وہ تو سمجھتی تک نہیں تھی ان کی باتوں کو۔ اگر وہ اسے بتاتا ہی نہیں کہ وہ اس کو کیوں ہسپتال لے کر جا رہا ہے تو کیا ہوتا؟ وہ اپنا بچہ کھو دیتی، وہ بچہ جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، وہ بچہ جس کے لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا وہ ماں بننے والی ہے، پہلے تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اس رات کو یاد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس رات کی کوئی بھی بات اسے یاد نہیں آئی تھی۔ بس اسے اتنا پتہ تھا کہ اس تاریخ رات کا اس کی زندگی پر بہت برا اثر ہوا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے والی لڑکی خود ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ درخنے، یہ جوس پی لو، تمہاری ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ وہ خود ملازمہ سے اپنی نگرانی میں اس کے لیے جوس بنوا کر لایا تھا، جبکہ درخنے نے شکی انداز میں اس کے جوس کے گلاس کو دیکھا۔ کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ درخنے، میں تمہاری اجازت کے بغیر ہرگز کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس بچے کو لے کر اتنی ٹچی بھی ہو۔ اس بچے کے ساتھ میں بھی اپنے جذبات جوڑ چکا ہوں۔ مجھے بھی یہ بچہ بہت پیارا ہے۔ فکر مت کرو، میں نے کل کراچی کے سب سے مشہور ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے۔ انشاءاللہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں اپنے بچے اور تمہیں کسی طرح کے رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنا یہ بچہ تمہیں پیارا ہے، اتنا ہی مجھے بھی عزیز ہے۔ میں نے بھی اپنے جذبات اس کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ میں اس طرح اس سے دنیا میں آنے کا حق نہیں چھین سکتا۔ چلو شاباش، اب یہ پی لو، یہ تمہاری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔
وہ گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو وہ اسے پینے لگی تھی۔ سنو، تمہیں میرا بچہ اچھا لگتا ہے نا؟ وہ عجیب طرح کے شک و وہم میں گرفتار ہو گئی تھی۔ دراصل وہ میرا بھی بچہ ہے، صرف تمہارا نہیں ہے۔ تم اسے نہیں مارنا چاہتی نا؟ ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پریشان مت ہو۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا اس بچے کو لے کر تمہاری سوچ کیا ہے۔ میں بھی اپنے بچے کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ چلو اب تم آرام کرو، میں کسی اچھے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ تم پریشان مت ہو، وہ اسے ہر طرح کی پریشانی سے نکالنا چاہتا تھا۔ ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا اسے بچانے کی۔ اگر ہو سکے تو میں پاکستان سے باہر ہی تمہیں کہیں لے جاؤں گا۔ کہیں نہ کہیں تو علاج ہوگا نا؟ مجھے میرا بچہ اور بیوی دونوں سے ہی سلامت چاہیے۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے اتنے قریب آنے پر ترکھنے نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ اس کا یوں آنکھیں بند کر لینا ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی چھوٹی سی بیوی اس کی قربت سے گھبراتی ہے۔ خیر، وہ اس کی گھبراہٹ بھی جلد ہی ختم کرنے والا تھا۔ فی الحال وہ صرف اور صرف اپنے بچے اور بیوی کی سلامتی چاہتا تھا، جس کے لیے فی الحال وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، جو ایک شوہر اور باپ ہونے کے ناطے اس کو کرنی چاہیے۔ واو یار، تم کتنی کمال کی پرفارمر ہو! تمہیں سارے ڈائیلاگز یاد ہیں۔ اب ارزق سر آ جائیں تو وہ بھی پریکٹس کر لیں۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تمہیں اتنے مہینوں پہلے والے سارے ڈائیلاگز اس طرح سے رٹے ہوئے ہوں گے، اور جس طرح تم ایکسپریشنز دیتی ہو، واللہ کمال! اگر تم ڈاکٹر نہ بننا چاہتی تو میں تمہیں ضرور سجیسٹ کرتی کہ تم ایکٹر بن جاؤ۔ زندہ اس کی تعریف پر تعریف کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ کالج کے بعد پریکٹس روم میں وہ تھوڑی دیر کے لیے پریکٹس کرنے آئی تھی۔ اسے یقین تھا اس کو سارے ڈائیلاگز یاد ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ وہ کوشش کرنا چاہتی تھی، اور اس کا ارادہ ایک دفعہ ارزق کے ساتھ بھی پریکٹس کرنے کا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے ارزق کے ساتھ بالکل بھی پرفارم نہیں کیا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ پرفارم کر بھی پائے گی یا نہیں، لیکن ارزق آ ہی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔
حالانکہ سارے پیریڈز ختم ہو چکے تھے اور وہ آخری کلاس کے بعد سمدہ سے یہ کہلوا کر یہاں آئی تھی کہ وہ ٹیوشن کلاس لینے کے لیے لائبریری نہیں آئے گی، بلکہ وہ پریکٹس روم میں جا رہی ہے، جس پر ارزق نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں پر ہے۔ کالج کے بعد وہ صرف اسے پڑھانے کے لیے ہی لائبریری میں بیٹھتا تھا۔ مطلب اس وقت وہ فارغ ہی تھا تو اسے یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ یار اگر سر آ جاتے تم ایک دفعہ ان کے ساتھ بھی پریکٹس کر لیتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں آئیں گے۔ چلو تم ایسا کرو، پرنسپل روم میں چلی جاؤ، سر وہیں بیٹھے ہوں گے۔ سمدہ نے اسے مشورہ دینے لگی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہیں بھی جانے کی، میں اپنی پریکٹس مکمل کر چکی ہوں اور مجھے سارے ڈائلاگس بھی ٹھیک سے یاد ہے۔ میں پہلے بھی ایکسپیرئنس کر چکی ہوں، اب صرف رانجھا کی جگہ کوئی اور ہوگا اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہوگا۔ باقی دوسرے آرٹسٹ کو اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے، وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکلی تھی۔ یقیناً اسے ارزق کا نہ آنا بہت برا لگا تھا۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی جب سامنے سے ارزق اور زاری کو آتے دیکھا۔ یار مجھے نہیں کرنا یہ سب کچھ، تو پیچھے ہی لگ گیا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ کہا ہے یہ سب کچھ یار، کالج یونیورسٹی کا زمانہ گیا، اب میں سیکرٹ فورس کا بندہ ہوں۔ یہ تہمینہ والی بات تو نے سمجھ کے سامنے کیوں کی؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری بیوی میرے کردار کو لے کر کچھ غلط سوچے، یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کافی سختی سے بول رہا تھا۔ جانتا ہوں میں یار، میں بس سمجھ کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، اور تجھے پتہ ہے اس کا ری ایکشن بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا۔ وہ جیلس فیل کر رہی تھی، وہ اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہے، وہ اس کی باتوں میں آ رہی ہے۔ اگر تو اس کو تھوڑا جیلس فیل کروائے گا تو وہ بہت سخت ری ایکشن دے گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا جب اس نے اسے سامنے کھڑے دیکھا۔ ارے زمش بیٹا، تمہاری پریکٹس ہو گئی؟ آؤ ایک دفعہ ارزق کے ساتھ بھی کر لو۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے جب وہ بولا، سوری سر، میرا ڈرائیور آ چکا ہے، اور ویسے بھی اب تو ٹیوشن کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، سو میں گھر جا رہی ہوں۔ میرے بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ باقی اگر کچھ ٹائم تک آپ اپنی ایکس گرل فرینڈ سے بات کرنے کے بجائے
اس فنکشن پر فوکس کر لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں اپنا کریئر داؤ پر لگا کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اگر آپ تھوڑی دیر اپنی انٹرٹینمنٹ چھوڑ دیں گے تو بہتر رہے گا۔ وہ غصے سے بنا لحاظ کیے ارزق سے بولی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتری تھی، جبکہ وہ غصے سے وہاں سے بھاگ کر نکل گئی۔ یہ میڈم تو سچ میں فیل کر رہی ہے، اس نے سارق کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھ دبا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تجھے لگتا ہے ری ایکشن آئے گا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ تو زارق نے بھی زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ یار اسے جیلس فیل کرواتے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں تو اگنور بھی بڑی مشکل سے کر رہا ہوں۔ ارزق نے جیسے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ سمجھ سکتا ہوں یار، لیکن اگر تو پیار سے اس کے پیچھے پیچھے چلے گا نا تو یہ کبھی تیری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ سارق نے کہا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اندر آ کر اسکرپٹ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور ہیر رانجھے کے رومانٹک ڈائیلاگز اور کہانی نے اسے کچھ لمحوں کے لیے میمورائز کر دیا تھا۔ سر، وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، پچھلے 6 مہینوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کہیں تو پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں یا کہیں پر سیو کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ پرانے ڈیٹا میں کچھ بھی ایسا ہے۔ ایکسپرٹ نے کچھ امپورٹنٹ فوٹیج نکال کر الگ کر کے رکھی تھی، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، اگر وہ ضروری نہیں تو وہ بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی میٹنگ کر کے سیدھا اپنے آفس جا رہا تھا جب اس کے ورکر نے آ کر اس سے پوچھا، آپ ایسا کریں، جو فوٹیج آپ کو ضروری لگ رہی ہے وہ آپ میرے لیپ ٹاپ پر ٹرانسفر کر دیں، میں دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا کہ ڈیلیٹ کرنی ہے یا نہیں، اور باقی جو غیر ضروری ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دیں، یا ایسا کریں کہ کمپنی کی ہسٹری ڈیٹا میں ڈال دیں۔ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کام آ جائے۔ اور یہ ساری چیزیں زارق سنبھالتا ہے رائق سنبھالتا ہے، تو جب تک رائق خود نہ آ جائے ڈیلیٹ مت کیجیے گا۔ ہاں لیکن وقتی طور پر سب کچھ کلین کر دیجیے۔ وہ اس سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے آفس میں آ کر بیٹھا، اسے تھوڑی دیر میں اپنے لیپ ٹاپ اسکرین پر ضروری فوٹیج سینڈ ہو گئی تھی۔ وہ ان سب ویڈیوز کا پریویو چیک کرتے ایک ویڈیو پر آ کر رک گیا تھا۔ اس نے حیرت سے ویڈیو اوپن کر کے دیکھی، پھر اگلے ہی لمحے بند کر دی۔ یہ ویڈیو تو صرف رائق کے فون میں تھی، تو اس کے آفس کی سی سی ٹی وی ہسٹری میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے تو کہا تھا کہ یہ صرف اس کے فون میں ہے اور وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے، جبکہ اس کے اسٹاف
اس ویڈیو کو ضروری ویڈیو قرار دے کر اسے سینڈ کر چکے تھے۔ غصے سے ازبک کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ یہ ویڈیو نہ جانے یہ ویڈیو آفس میں کون کون دیکھ چکا ہوگا، اور رائک اتنا غیر ذمہ دار تھا کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ تک نہیں کروائی تھی، اور یہ ویڈیو یہاں ہونے کے باوجود وہ کتنا آزاد گھوم رہا تھا، حالانکہ اس ویڈیو کے ذریعے کوئی بھی اسے بلیک میل کر سکتا تھا۔ اس کا دماغ غصے سے گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ چل رہا تھا اس کے آفس میں۔ رائک سے وہ اس طرح کی غیر ذمہ داری کی امید نہیں کرتا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کروایا تھا، لیکن وہ رائک سے اس چیز کی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے غصے سے رائک کے فون پر کال کی تھی۔ یہ بات نظر انداز کرنے کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ وہ نظر انداز کر دیتا۔ اسے رائک سے اس چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ رائک کو پوری ناراضگی دکھاتے ہوئے اس سے اپنے نخرے اٹھوا رہی تھی۔ اس وقت رائک سو رہا تھا۔ جب اس نے پانی کا جگ اٹھا کر اس پر اڈھیل دیا۔ ہاں، یہ کل کا بدلہ تھا۔ اب وہ نازک سی جان اسے اٹھا کر واش روم میں تو لے جانے سے رہی تھی، اسی لیے بیڈ پر ہی اسے باتھ دلوایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ الے الے، بی بی جاگ گیا، بی بی کی نیند خراب ہو گئی۔ مسٹر مانسٹر رائک، اسے کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یقیناً آپ نیکسٹ ٹائم مجھ سے پنگا لینے سے پہلے اس بیڈ باتھ کو مد نظر رکھیں گے۔ وہ مزے سے کہتے واش روم کی طرف بھاگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی کہ وہ واش روم پہنچتی، رائک اس پر قبضہ کر چکا تھا، اور پھر نہ صرف اس نے اسے پکڑ لیا تھا بلکہ اسے اٹھا کر باہر لاتا، بیڈ پر پٹکتا، اس کے نازک سے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ جانم، تم نے ٹھیک سے بدلہ نہیں لیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدلہ لینا کسے کہتے ہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا، اچانک اس کے لبوں پر جھکتا۔ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، اور پھر پوری شدت سے اس کی سانسوں کو اپنی پکڑ میں لیتا، اس کی سانسیں ہلکان کر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ شدت سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے نازک سے وجود پر قابض رہا تھا، اور یقیناً اس کا ارادہ دیر تک اس کی سانسیں ہلکان کرنے کا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ لالا، میرے لالا، ہٹے، میرے لالا کی کال ہے۔ رات کو میں نے 3-4 دفعہ فون کیا، لیکن شاید وہ سو گئے تھے۔ ہٹے نا، میں لالا سے بات کروں گی۔ وہ منتیں کرنے لگے۔ جلدی سے بات کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے عدلے کا بدلہ۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھتا اپنا موبائل اسے دے گیا تھا، جس پر ازبک کی کال آ رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اسے زور کا چکر آیا۔ شکر ہے کہ خالہ قریب ہی کھڑی تھی، ورنہ یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ اسے تھامتے ہوئے پاس رکھی کرسی پر بٹھا کے فوراً پانی دینے لگی تھی، اور اسے
بیٹھتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا حالا، میرا دماغ گھوم رہا ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ اسے ان کی مسکراہٹ بالکل بلینا لگی تھی۔ اس کا سر اتنا گھوم رہا تھا اور وہ کیسے مسکرا رہی تھی؟ ہاں، میں مسکرا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو چکر ہے نا، یہ کوئی معمولی چکر نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، کوئی بڑی خوشخبری ہے۔ حالانکہ لبوں پر بڑی سیومانی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ ان کی بات کا مطلب ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا مطلب خالہ، کیسی خوشخبری؟ وہ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اف خالہ، آپ بھی نہ کچھ بھی سوچتی ہیں۔ وہ شرما کر ان کے قریب سے اٹھنے لگی۔ ارے بہت پکی نظر ہے میری، میں تو تجھے دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی، بلکہ مجھے تو کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور آج تیرے ان چکروں نے سب کچھ سچ ثابت کر دیا۔ میں جا رہی ہوں تیری ساس کو بتانے کے لیے، انہیں بھی تو خوشخبری سناؤں نا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی ہوئے کچن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ شرم کے مارے انہیں روک بھی نہیں پائی تھی۔ یار چلو نا، ہمارے ساتھ بہت مزہ آئے گا، میں صرف تمہیں گھر تک ڈراپ کروں گی، تمہارا ڈرائیور بے شک پیچھے آتا رہے، تھوڑی دیر انجوائے کریں گے، باتیں کریں گے۔ میں بھی اکیلی گھر جا رہی ہوں نا، آ جاؤ نا، صرف سفر ہی تو اکٹھے کریں گے، صوبی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ علیزے کو اس بات میں کچھ غلط نہیں لگ رہا تھا۔ پیچھے اس کی اپنی گاڑی کھڑی تھی جس میں اس کا ڈرائیور تھا۔ لالا، آپ گاڑی پیچھے پیچھے لے آئیں، مجھے میری فرینڈ ڈراپ کرے گی، وہ اکیلی جا رہی ہے تو میں اس کے ساتھ آ رہی ہوں، اس نے ڈرائیور کے پاس آتے ہوئے کہا، جبکہ زوبی مسکرا کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس کے انداز پر علیزے نے ابھی گاڑی میں بیٹھنا ہی چاہا تھا جب اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتی، شجر کو خود کو گھسیٹتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف لے کر جانے پر حیران رہ گئی، جبکہ جس نظر سے اس نے زوبی کو دیکھا تھا، وہ ہڑبڑا کر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتی، گاڑی لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شجر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسے گھسیٹ کر سیکنڈ فلور پر لے کر آتا ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہو چکا ہے علیزے، تمہیں میری بات ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں، نشے بیچتی ہیں، اس یونیورسٹی میں ہاسٹل میں زنا کرتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ پکڑی گئی ہیں، پوری یونیورسٹی ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو رہی ہے، اور تم ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہی ہو۔ پتہ نہیں کون کون سے گینگ سے تعلق ہے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا، نہ جانے کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، تم سمجھ نہیں پا رہی ہو؟ کیا یہ لڑکیاں تمہاری ٹائپ کی نہیں؟ ان کی ڈریسنگ سے، ان کے لائف سٹائل سے کیا تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا؟ وہ اب کی دفعہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، شجر یہ کس ٹون میں تم بات کر رہے ہو مجھ سے؟ اور تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرنے والے؟ یہ میری لائف ہے، وہ میری دوست ہے، میں جس طرح مرضی چاہوں اس کے ساتھ رہوں، میں جس سے چاہوں دوستی کروں، جس کے ساتھ چاہوں اس کے ساتھ گھوموں پھروں، تمہیں اتنا مسئلہ کیوں ہے میری فکر کرنے کے لیے؟
ماں باپ ہیں، میرا بھائی میرے سر پر ہے، بیوقوف نہیں ہوں میں، اپنا اچھا برا سب سمجھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس یونیورسٹی میں آتے ہی تمہیں جاننے کا حوالہ دے دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ یا اس طرح سے تم مجھ سے بات کرو۔ مجھے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے گھسیٹ کر یہاں لانے کی؟ علیزہ اس کی بات کو سمجھے بغیر، اس کے ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ شجر اس کی بات پر سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کے آج کے ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔